حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد شخص تھا جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 220 سال تک عمر پائی تھی، اور اس نے جتنی بھی عمر پائی اس میں صرف اللہ کی عبادت ہی کی، اور اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جزیرہ نما جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر وہ عبادت کرتا تھا جہاں پر لوگوں کی آبادی تھی، اور اس جزیرے کے درمیان ایک دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ اس دریا سے گزر کر جزیرے تک آتا تھا اور وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد وہ واپس لوگوں میں جاتا اور وہاں جا کر بھی صحراؤں میں اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دفعہ وہ صحرا میں عبادت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ صحرا سے کچھ بھیڑ بکریاں گزر رہی ہیں۔ جب اس نے ان بکریوں کو دیکھا، وہ اتنی خوبصورت تھی اور وہ یوں چمک رہی تھی کہ جیسے ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بکریوں کو دیکھا تو ان کے پاس ایک چاند کی مانند خوبصورت نوجوان کو بھی دیکھا جو ان بکریوں کو چرا رہا تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں کا اور جوان کا جو تھا دیوانہ ہو گیا۔ وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کہا کہ اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہیں؟ جوان نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملکیت میں ہیں اور یہ ان کی بکریاں ہیں۔ تو اب عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس جوان نے جواب دیا کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ تب اس عابد نے کہا کہ میرا نام ماریا ہے، اور میں اسی وقت اس نے خدا سے دعا کی کہ خدایا میری موت سے قبل مجھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے چلا گیا۔ جناب اسحاق جیسے گھر واپس ہے، انہوں نے اس عابد کا سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنایا، اور اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس عابد ماریا کو دیکھنے کے مشتاق تھے، اور اس عابد کو دیکھنے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحرا کا سفر شروع کیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ ماریا تو خدا کی عبادت کے لیے ایک جزیرے پر ہے اور وہاں جا کر وہ عبادت کرتا ہے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جزیرہ کہاں ہے۔ حضرت ابراہیم ان سے ملاقات کی خاطر جہاں جہاں لوگ بتا رہے تھے پتہ، وہاں جا رہے تھے کہ وہ اس شخص کو دیکھیں۔ بالآخر وہ عابد حضرت ابراہیم کو مل گیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے ملاقات کی، ان کا نام پوچھا اور ان سے عمر پوچھی، تو ماریا نے جواب دیا کہ جو ہے میرا نام جو ہے ماریا ہے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا کہ تمہاری اقامت گاہ کہاں پر ہے، تمہارا گھر کہاں پر ہے؟ تو ماریا نے کہا کہ ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر آؤں اور میں مشاہدہ کروں کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ ماریا نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے تازہ پھل وغیرہ لے کر خشک کر لیتا ہوں، ان کا ذخیرہ کر لیتا ہوں، سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ اب جناب ابراہیم نے اس ماریا کو پہچان لیا لیکن اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اب وہ ماریا جو تھا وہ حضرت ابراہیم کو ساتھ لیے وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے جزیرے کی طرف چل پڑا کہ میں حضرت ابراہیم کو اپنا گھر دکھاؤں۔ اب درمیان میں جو دریا تھا وہ اس سے گزر کر جانا ہوتا تھا جزیرے تک۔ جب وہ ماریا پانی کے کنارے پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ ہی نہیں ہے، تو تم کیسے اس پانی کو پار کر کے اپنے جزیرے تک پہنچو گے؟ تب اس ماریا نے اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور اپنا سفر شروع کیا۔ اب جناب ابراہیم نے جب دیکھا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بھی اسی کی طرح پانی پر چل رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جسے اللہ پر یقین بھی ہے اور اللہ نے اس کی مدد بھی کی ہے۔ اب وہ دونوں اس جزیرے پر پہنچے۔ حضرت ابراہیم 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے لیکن اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن جناب ابراہیم نے ماریا سے کہا کہ تم کتنی خوبصورت اور سرسبز شاداب جگہ پر رہتے ہو اور جو ہے اتنی پرسکون جگہ پر ہو، تو تم یہ دعا کرو کہ خداوند قدوس مجھے بھی ایسا ہی مقام عطا کرے کہ میں ایسے ہی مقام پر رہ کر اللہ کی عبادت کروں، اور اگر تم دعا کرو تو میں اسی تمہارے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتا ہوں اور تمہارا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ تو ماریا نے جب حضرت ابراہیم کی بات سنی تو تھوڑا سا افسردہ ہوا اور کہا کہ میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیوں؟ کہ تم دعا کیوں نہیں کرو گے؟ میرے لیے کیوں نہیں دعا کرو گے؟ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ تو اپنے گناہ گار بندوں کی بھی سنتے ہیں اور تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو ماریا نے کہا نہیں، کیونکہ 3 سال گزر گئے ہیں، میں نے ایک دعا کی تھی لیکن ابھی تک میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔
تو میں اب خداوند عالم سے اب کوئی دعا نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ تمہاری دعا کیا تھی؟ تب ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریاں اور وہ جناب اسحاق کا پورا جو واقعہ تھا حضرت ابراہیم کو سنا دیا اور کہا کہ 3 سال سے میں مسلسل دعا ہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم جو ہے خلیل اللہ کی زیارت نصیب فرمائے جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ابھی تک ذات حق نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تب حضرت ابراہیم نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا بھی قبول کر لی اور وہ ابراہیم خلیل اللہ میں ہوں اور میں خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا جناب ابراہیم کو کہ جو ہے بوسہ لیا اور انہیں خوش آمدید کہا، اور پھر جو ہے وہ ماریا کو معلوم ہو گیا کہ دیدار ابراہیم کے لیے اس کی دعا قبول ہو گئی، تو اس نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر عبادت خدا جو ہے کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات کے لیے بھی دعا کی، اور حضرت ابراہیم بھی بہت خوش تھے کہ انہیں ایک ایسا نیک دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار ہے اور عاشق خدا ہے۔ تب اس عابد شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی شکریہ ادا کیا اور اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوا۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور جانیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔